السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ دونوں ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش و درخواست یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو اچھے سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے 3 کوڈ ڈالے ہیں۔ وہ 3 کوڈ جو ساتھی بھی اس ویڈیو کے ان باکس میں جا کر کے ڈالتے ہیں، ان میں سے ایک انسان کو انشاءاللہ الرحمن بہترین اور شاندار اور جاندار اور عمدہ گفٹ دیا جائے گا، اور وہ گفٹ پیسوں کی شکل میں ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے لک، اپنے مقدر کو ضرور آزمائیں۔ ویڈیو کے نیچے جا کر کے تینوں کوڈ کو ضرور ڈالیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ اپنے کوڈ کو ڈالیں تو اس میں آپ اپنا نام بھی ضرور ڈالیں، اپنا فون نمبر بھی ضرور ڈالیں۔ آپ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم بات کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کی جو لائف ہے وہ کیسے اچھی ہو، کیسے 24 گھنٹے ہمارے رننگ میں اچھے رہے، کیسے ہماری ہیلتھ، ہماری ویلتھ بیسٹ رہے، کیسے ہم 24 گھنٹے کو گزارے۔ پہلے لوگ جو اتنے مضبوط اور طاقتور ہوتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے لوگ اتنے قوی کیسے ہو جایا کرتے تھے؟ ہماری مائیں کیسے گھر پہ ہی اپنے بچوں کو جنم دے دیا کرتی تھی؟ آخر کیا وجہ تھی اس کی کہ وہ اتنی ہیلتھ اور ویلتھ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جنم دیتی تھی اور اگلے 2-3 دن کے بعد سے پھر کام میں لگ جایا کرتی تھی؟ آخر کیا وجہ تھی کہ اگر چوٹ بھی لگ گئی تو گھر پہ کوئی پٹی باندھ لی تو مسئلے کا حل ہو گیا؟ چھوٹی موٹی بیماری، کیلشیم ویلشیم کی تو کوئی دوا کھانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں تھی۔ ہلکا پھلکا درد ہو گیا تو ایسے ہی لوگ ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اتنے مضبوط کیسے تھے، اتنے اسٹرانگ کیسے بنے؟ اسی سب پہ ہم بات کریں گے تاکہ ہم پھر سے اپنے اسی پچھلے سبق پر آ جائے جو ہم بھول گئے، اور ہم سے پھر سے نیچر کو اپنائے، کلچر کو چھوڑ دے، کیونکہ کلچر نے ہمیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اس ویڈیو کی شروعات کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو انسان جب سو کے اٹھتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ بیت الخلا جاتا ہے، اپنا پیٹ فریش کرتا ہے، صاف کرتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر وہ برش کرتا ہے۔ یہاں جو مسئلہ برش کا ہے اس میں میری گزارش اور درخواست یہ ہے کہ مسواک کو اپنائے۔ مسواک ایک تو سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب میری مسواک کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں جو آپ کو ملتے رہیں گے۔ اس کا فائدہ تو یہ بھی ہے کہ اس سے ہیلتھ اور ویلتھ اچھی رہتی ہے، بلغم جیسی بیماری، دانتوں کی بیماری، پیٹ کا مسئلہ، اور ہزاروں اس کے فائدے ہیں۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے 70 فائدے ملتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہزاروں مسواک کے فائدے، اور ہم نے خود دیکھا ہے خود لوگوں کی رودادیں اور کہانیاں ہم نے سنی ہے۔ مسواک تو منہ کے کینسر کے لیے بھی لابھدائک ہے۔ دیکھو یہ جو برش ہے یہ اپنا کلچر نہیں ہے، یہ اپنا نیچر نہیں ہے، یہ تو کلچر میں اب آ گیا، غیروں کا کلچر ہمارے اندر آ گیا۔ ایک برش کو ہم بار بار کرتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اگر 3 مہینے سے اوپر برش پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر بیکٹیریاز ایسے آ جاتے ہیں کہ جس سے ہماری باڈی جو ہے وہ افیکٹو ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ایسے ہارمونز آ جاتے ہیں جس سے ہماری باڈی جو ہے نقصان کی طرف آ جاتی ہے۔ تو مسواک چونکہ سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تمام صحابہ کرام نے سنت سمجھ کر کے مسواک کو کیا، اور اس کے فائدے بھی ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے دن کی شروعات ہم مسواک کے ساتھ کریں۔ مسواک کے ساتھ اگر ہم اپنی دن کی شروعات کرتے ہیں تو اللہ کی خیر و برکت انشاءاللہ الرحمن ہمارے ساتھ رہیں گی۔ برش کرنے والے حضرات کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دن میں صبح میں بس برش کر لیا، پھر پورے دن کچھ بھی کھاتے پیتے پھرے، پھر انہیں کوئی اس سے فائدہ نہیں۔ جبکہ مسواک کرنے والا اگر 5 وقت مسواک کر لے تو فرشتے جیسی روحانی مخلوق اس کے ارد گرد رہے اور اس کے منہ سے خوشبو نکلتی اور پھولتی رہے۔ ایسے ساتھی جن کا پیٹ خراب رہتا ہے، دانتیں خراب ہے، دانتوں کا کوئی بھی مسئلہ ان کے ساتھ ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ مسواک کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان مسواک جب کر لے گا، وضو کرے گا، ایمان والا تو وضو کرے گا۔ دیکھو زندگی کیسے گزارنی چاہیے میں اس کے اکارڈنگ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں، چھوڑ کے نہ جائے۔ آپ کے بیماری جتنی بھی ہے، آپ کی باڈی میں جتنی ایکٹیو افیکٹو جتنا بھی سسٹم اپ ڈاؤن رہتا ہے، وہ سارا انشاءاللہ الرحمن مضبوط ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا، اگر آپ ویڈیو کو سن کر کے اس پہ کام کرتے ہیں تو۔ یاد رکھے اور یاد رہے، یہ ویڈیو آپ کو شاندار اور جاندار نظر آئے گی۔ آپ اسے دیکھتے ہوئے جائیں، جتنی آگے تک جائیں گے اتنی ویڈیو آگے تک بہترین ہوتی جائے گی۔
مسواک کرنے کے بعد ایک ایمان والا نماز پڑھتا ہے، قرآن ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے بعد اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہے۔ یہاں میں کہوں گا کہ نماز سے فارغ ہو کر کے کم از کم 2 سے 3 کلومیٹر کی واکنگ ضرور کرے، روڈ پر، پارک میں، میدان میں، کھلی جگہ پر ضرور ٹہلے۔ کوشش کرے اگر ہم اپنے آپ کو رننگ میں لاتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، تو یہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو اور ایفیکٹیو بنے گا۔ یہ ہماری باڈی کو ایکٹیو رکھے گا، انرجی دے گا، ہماری باڈی کو نئی نئی چیزیں دے گا، نئے نئے ہارمونس دے گا۔ یہ صبح کا ٹہلنا، گھومنا پھرنا ہمارے جوڑوں کی بیماریوں کو ختم کر دے گا، ہمارے پیٹ کی بیماری کو ختم کر دے گا، مردانگی میں جو ویکنیس ہے اس کو ختم کر دے گا، کمر کا جو درد کا مسئلہ ہوتا ہے یا ڈسک کی جو پرابلم ہوتی ہے اس سب میں شاندار اور جاندار ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جن کو بواسیر ہے، یا ہردے کی بیماری ہے، یہ شوگر ہے، یہ دمہ ہے، یہ الرجی ہے، یہ دیگر باڈی کا کوئی بھی اور مرض ہے، اگر صبح میں ٹہلنے کی عادت ڈال لی، صبح میں واکنگ کی عادت ڈال لی، تو ان کے لیے انتہائی مفید ہے، انتہائی کارآمد ہے، انتہائی ان کے لیے ہیلتھ ٹپس ان کو شاندار اور جاندار کر دیں گے، ان کی باڈی کو ایکٹیو کر دیں گے، ان کی باڈی کی جو انگس، جو پارٹس کام نہیں کرتے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ پیدل چلنے کے تو دوستو عزیزو بہت فائدے ہیں، اس کے فائدے تو اتنے ہیں کہ لاکھوں پیج میں اس پہ لکھ سکتا ہوں، اس قدر پیدل چلنے کے فائدے ہیں۔ یہ پیدل چلنا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو بزرگ ہوتے تو پیدل ہی چلتے تھے، وہ کھیتی کرتے تھے یا بازار جاتے تھے یا بازار سے آتے تھے تو پیدل ہی چلتے تھے۔ پیدل چلنے سے باڈی کا پورا سسٹم جو اپڈیٹ ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا موبائل کا کوئی بھی ایپلیکیشن اگر ہم اپڈیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر دوسری انرجی آ جاتی ہے اور وہ اچھے سے کام کرتی ہے۔ پیدل چلنے سے انسان کی باڈی جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی ہے، اپگریڈ ہوتی ہے، اور اس سے اس کی باڈی کے اندر انرجی آتی ہے۔ تو باڈی کو صحیح دشا، صحیح انرجی دینے کے لیے چلنا ضروری ہے، پیدل چلنا ضروری ہے۔ یہ جو پیدل چلنے کا مسئلہ ہے یہ کتنا چلا جائے؟ دیکھو گرمی کے جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان تھوڑا بھی چلتا ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم 2 سے 3 کلومیٹر ضرور چلے۔ دوسرے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان چلتے چلتے اس کے پیر کے تلوے گرم ہونے لگ جائے تو سمجھے کہ اب مجھے جتنا چلنا چاہیے تھا ایک دن میں اتنا چل چکا ہوں، کیونکہ یہ جو گرماہٹ آتی ہے تلوے کے نیچے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ باڈی اب پورے طریقے سے ایکٹیو ہو چکی ہے۔ اب باڈی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر چکی ہے کہ اب پورے دن اگر نہیں بھی چلیں گے تو بھی کام چلے گا۔ لیکن اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ زیادہ نہیں چل سکتے تو گزارش ہے کہ آپ اپنے دن بھر کا کام پیدل چل کر کے کرنے کی کوشش کریں۔ پیدل چل کر کے اگر آپ کریں گے تو آپ اس سے بہت بہترین، شاندار اور جاندار رزلٹ پائیں گے۔ آپ پیٹ جیسی بیماری سے یا ایسے ہی سانس پھولنے جیسی بیماری سے، پھیپھڑوں کی بیماری سے یا دمہ الرجی جیسی بیماریوں سے یا ایسے ہی پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس سب سے آپ لڑ سکتے ہیں۔ دیکھو امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے جہاں مقویات اور مضبوط چیزوں کو کھانے کی ضرورت ہے وہاں پیدل چلنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے آج سے کوشش کریں پیدل ضرور چلا کریں۔ اور ایسے ہی جو ساتھی جم جاتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، اگر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ باڈی بنانی ہے یا اپنے بدن کے کسی حصے کو قوی کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو وہ جم جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر جم نہیں جانا چاہتے تو فری کا سودا ہے، پیدل واکنگ ضرور کرے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی شاندار ہے۔ جب انسان واکنگ سے فارغ ہو جائے تو وہ ناشتہ کرتا ہے، اور ناشتہ کرنے سے پہلے وہ نہاتا ہے۔ گزارش یہاں یہ ہے، پچھلے کافی ٹائم میں یہ چیزیں سامنے آئی کہ جم سے آئے تھے، واکنگ کر کے آئے تھے، آتے ہی نہائے اور نہانے کے بعد جو ہے فوراً اٹیک ہو گیا، اس طرح کے مسئلے سامنے آتے ہیں۔ تو عزیز دوستو ساتھیوں، اگر آپ واکنگ کر کے آتے ہیں یا جم سے آتے ہیں تو فوراً نہ نہائے، باڈی کو ریلیکس ہونے دیں۔ باڈی جب بالکل ریلیکس ہو جائے تب آپ نہائیں، کیونکہ جب بدن گرم ہو اور ہم اس پہ نہا لیں تو یہاں خدشات ہے اور خطرہ ہے کہ باڈی جو ہے ریئیکشن دے سکتی ہے، اور یہ ریئیکشن کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں کو اٹیک ہی آتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی اس کو ایسے سمجھے جیسے کہ ایک بائک ہو اور بہت دور سے چل کے آ رہی ہو، انجن اس کا گرم ہو، اس پہ اگر پانی ڈالتے ہیں تو خطرات رہتے ہیں کہ انجن پھٹ نہ جائے۔ ٹھیک ایسے ہی اگر باڈی گرم ہو اور ہم نہا لے تو خطرات یہاں یہ ہے کہ انسان کا جو نظام ہے وہ
کسی اور بیماری کی طرف نہ چلا جائے. اللہ معاف فرمائے، اٹیک جیسی بیماری ہوتی ہے، اور بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے. یہاں عزیز دوستوں اور ساتھیوں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی عزیز دوستوں اور ساتھی ہیں وہ صبح کا جو ناشتہ لیتے ہیں اس میں زیادہ تر وہ آئٹمز لیتے ہیں جو چائنیز ہے. یہاں چائنیز آئٹم سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. چائنیز آئٹم سے آپ بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں لے کر کے آئے. کلچر کو چھوڑے، نیچر کو اپنائیں. بھائیو، عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، کلچر امپورٹنٹ نہیں ہے، نیچر امپورٹنٹ ہے. کلچر سے ہماری زبان کو ذائقے مل سکتے ہیں لیکن ہماری باڈی کو فائدہ نہیں ملے گا. اور نیچر سے ہو سکتا ہے ہمارے ذائقوں میں کمی آ جائے لیکن باڈی ایکٹیو ہو جائے گی. یہ جو پرانے لوگ مضبوط تھے نا، قوی تھے، قوت والے تھے، 10-20-5 کلومیٹر ایسی چل لیا کرتے تھے اور مائیں اپنے بچے کو جنم گھر پہ دے دیا کرتی تھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے نیچر کو اپنایا تھا، کلچر کو نہیں اپنایا تھا. یہ صبح میں گھی چٹنی کی روٹی کھاتے تھے، یہ صبح میں شہد سے روٹی کھایا کرتے تھے، یہ صبح میں گڑ شکر کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے، یہ سرکے کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے. ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. ان کی روٹی جو ہے باجرے کی ہوتی تھی، ان کی روٹی جو ہے وہ مکی کے آٹے کی ہوا کرتی تھی، ان کا کھانا جو ہے بہت شاندار و جاندار ہوا کرتا تھا. آج ہم نے کلچر کو چھوڑا، آج ہم نے نیچر کو چھوڑا تو کلچر کو اپنا لیا، اور کلچر نے ہمیں برباد کر دیا، ہمیں میڈیکل سے، ڈاکٹروں سے جوڑ کے رکھ دیا. صبح کے ناشتے میں چنا لے، لوبیا لے، صبح کے ناشتے میں ہم مٹرا لے، پنیر لے، صبح کے ناشتے میں ہم تلبینہ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تلبینہ، اور تلبینے کے اندر اس قدر فوائد ہے، اتنے فوائد ہے عزیزوں، کہ اگر پوری باڈی کا کوئی بھی نظام خراب ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی ٹینشن، الجھن، ڈپریشن ہو، کیسا بھی پیٹ کا مسئلہ، جوڑوں کا مسئلہ ہو، اگر تلبینے کا مسلسل استعمال کر لے تو انشاءاللہ الرحمن اس کا تمام مسئلہ حل ہو جائے گا. تلبینے کے تو اتنے فوائد ہیں کہ جن لوگوں کے 20 سال سے پیٹ کا نظام خراب تھا، بواسیر کے شکار تھے، جوڑوں کا درد رہتا تھا، کمر میں درد رہتا تھا، مردانگی کمزور تھی، مردانگی کسی کام کے لائق نہیں تھی، بیوی کے پاس جاتے ہی جو ہے نیچے ہو جایا کرتا تھا، جب انہوں نے تلبینہ کو مسلسل پکڑا، مسلسل اس کو استعمال کیا، مسلسل اس کا ناشتہ کیا، تو ماشاءاللہ ان کی انرجی بہترین ہوئی، ان کی صحت بہترین ہوئی، وہ بہترین چلے اور بہترین ان کی زندگی بنی. اور پھر ان کی زندگی میں ایسے 4 چاند لگے کہ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تلبینہ استعمال کرو، تلبینے کے فائدے ہیں، تلبینہ استعمال کرو، تلبینے سے زندگی ملتی ہے. تلبینہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی باڈی کو ایسا منظم اور مضبوط کر دیتا ہے کہ انسان کے اندر انرجی دوڑتی ہے، انرجی اس کے اندر کودتی ہے، انرجی اس کے اندر جو جوش مارتی ہے، ابال مارتی ہے. اس لیے ناشتے میں جو ہے وہ تلبینے کا استعمال کرے. ہماری ماں اور بہنیں بچوں کو جب کالجز یا اسکول میں جاتے ہیں تو انہیں میگی بنا کے دیتی ہے، یا انہیں سیوئیں بنا کے دیتی ہے، یا ایسے آئٹمز بنا کے دیتی ہے جو چائنیز ہے. ان سے بچوں کی گروتھ نہیں ہوتی، ان سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، آگے چل کے بچوں کا نقصان ہوتا ہے. اور کرنٹ میں جو نقصان ہے بچوں کا وہ یہ ہے کہ ان کے دانت خراب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پیٹ صاف نہیں ہو رہے، چھوٹے چھوٹے بچے پوٹی نہیں کر رہے، یا کر رہے ہیں تو کئی بار کر رہے ہیں. نظام خراب کر کے رکھا ہوا ہے. کیوں ہم اپنے بچوں کو چاؤمین دیں گے، پیزا برگر دیں گے؟ کیوں دیں گے ہم؟ یہ تو کمزوری کی بات ہے. یاد رکھو میدے سے بنی ہوئی جتنی بھی چیز ہے ساری نقصان دائق ہے. میدے سے بنی ہوئی چیز چاہے گھر بناؤ، چاہے باہر سے لو، مارکیٹ سے لو، کہیں سے بھی لو، ساری نقصان دائق ہے. ساری کی ساری نقصان کی چیزیں ہیں، ساری کی ساری جو نقصان دیتی ہے، ساری کی ساری چیزیں ہمارے نظام ہضم کو خراب کرتی ہے، ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے، اور ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بڑوں میں، ہمارے نوجوانوں میں کیلشیم کی کمی آتی ہے، ہمارے بچوں میں وٹامن سی، اے کی کمی آتی ہے، ای کی کمی آتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے باڈی کو جو چاہیے تھا وہ نہیں دیا، بلکہ زبان کو جو چاہیے تھا ہم نے باڈی کو وہ دیا. یہ نقصان ہمیں ملا، اور اس نقصان کی بھرپائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلچر سے ہٹا کر کے نیچر پہ لے کر کے آئے. نیچر ہی اصل ہے، نیچر ہی اصل ہے، نیچر ہی اصل ہے. اس بات کو سمجھ لو، نیچر ہی اصل ہے. WHO کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بھارت کے اندر 2050 تک ہر 9 میں ایک گھر میڈیکل ہوگا، اور ہر 9 میں ایک گھر میڈیکل ہونے کے ساتھ ساتھ ہر 9 گھر میں دوائیاں ایسے رکھی ہوئی ہوگی جیسے گھر میں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے لکشن
اس کی وجوہات سامنے بھی آنے لگی ہے۔ اب سے 10 سال یا 15 سال پہلے گاؤں میں 1 یا 2 ہاسپٹل بولے تو چھوٹا موٹا کلینک ہوا کرتا تھا۔ آج تو ہر گاؤں میں ہوم ڈیلیوری کا مضبوط سسٹم ہو چکا۔ ہر محلے میں کئی ڈاکٹر بیٹھے ہیں۔ ہر محلے میں جیسے کریانے کی شاپ ہے اس سے بھی زیادہ ڈاکٹرز آ چکے ہیں۔ یہ بات میں گاؤں کی بتا رہا ہوں، ٹاؤنز کی یا ڈسٹرکٹس کی تو میں کیا بتاؤں آپ کو، وہاں تو ہر قدم پہ ڈاکٹر اور میڈیکلز موجود ہیں۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے میدے والی چیزوں کو پکڑا ہے اور ہم نے مقوی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ویڈیو کو آپ دیکھتے تو جائیں، اس میں آپ کو جو مزہ ملنے والا ہے وہ آپ خود ہی بتائیں گے۔ ویڈیو کو اگر سن کے کام کر دیا نا تو پچھلے بوڑھے 20-25 کلومیٹر پیدل چلا کرتے تھے، آپ 30 سے 35 کلومیٹر چلا کریں گے۔ یہ اس ویڈیو کی طاقت اور قوت ہے۔ آپ ویڈیو دیکھتے جائیں اور مزہ لیتے جائیں۔ ناشتے سے جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنے کام کی طرف جاتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کریں، جو بھی آفس میں ورکنگ ہے کریں، جو بھی ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن یاد رکھے اپنی باڈی پہ اتنا وزن کبھی نہ ڈالے، اپنی باڈی پہ اتنا وزن کبھی نہ ڈالے جس سے ہمارا پیٹ کا سسٹم، امیونٹی سسٹم بگڑ جائے۔ خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی جو پلے داری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کے پیٹ کا نظام اس لیے خراب ہوتا ہے کہ وزن اٹھانے کا زیادہ فوکس ہے۔ کھائیں گے پھر وزن اٹھائیں گے، آئیں گے پھر وزن اٹھائیں گے، جائیں گے پھر وزن اٹھائیں گے، ہر لمحہ وزن اٹھانا ہے۔ اپنی کیپیسٹی سے اوپر اٹھ کر کے وزن اٹھاتے ہیں، اپنی کیپیسٹی سے اوپر اٹھ کر کے کام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کے واسطے ایسے کام نہ کریں جس سے باڈی کا نظام خراب ہوتا ہو، باڈی کا سسٹم خراب ہوتا ہو۔ ایسا کام کرے جس سے باڈی کا نظام اچھا رہے اور باڈی اچھے سے اپنے آپ کو مینٹین کر سکے۔ مسئلہ تو یہاں یہ خراب ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اپنے آپ کو سنبھالنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا اپنے آپ کو میرے بھائی؟ کون سنبھالے گا؟ یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا نا۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی ورک کرتے ہیں، ایسا ضرور کرے جو ہماری باڈی کے لیے ایکٹیو ہو، افیکٹو ہو، باڈی کے نظام کو خراب نہ کرے، باڈی کے سسٹم کو خراب نہ کرے۔ ہم اسی کام کے بیچ ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں ہم جو بھی کھاتے ہیں کھائیں، لیکن دوپہر کا کھانا 12 سے 1 یا ہارڈلی 1:30 بجے تک ہو جانا ہی چاہیے۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو آگے شام میں جب ہم کھانا کھائیں گے تو اس میں کافی مدد ہمیں مل جائے گی۔ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد ہماری کوشش یہ رہے کہ ہم کم از کم 20 منٹ ہم اپنی باڈی کو قیلولہ کا راستہ دے۔ ہم ضرور قیلولہ کریں۔ قیلولہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کم از کم 20 منٹ قیلولہ ضرور کرے اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ قیلولہ کرے۔ 20 منٹ سے 1 گھنٹے تک کا قیلولہ انسان کی صحت کے لیے اچھا ہے اور مفید ہے، اور 1 گھنٹے سے زیادہ کا قیلولہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا درخواست ہے، گزارش ہے کہ قیلولہ ضرور کرے۔ بلکہ جاپان ملک میں تو ہر آفس میں، ہر وگیالیہ میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹیز میں، ہر انسٹیٹیوٹ میں یہ الاؤڈ کر دیا گیا، لیگل کر دیا گیا کہ اگر آپ قیلولہ نہیں کرو گے تو آگے کام نہیں دیا جائے گا۔ قیلولہ وہاں کے لیے کمپلسری کر دیا گیا۔ قیلولہ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے انسان کے لیے کہ آگے کام کرنے میں اسے کافی مدد ملتی ہے، اس کا ذہن، اس کا مائنڈ کافی ریلیکس، کافی سکون محسوس کرتا ہے اور آگے کام کرنے میں اسے کافی انرجی مل جاتی ہے۔ تو گزارش ہے، درخواست ہے کہ قیلولہ کی عادت ڈالے۔ ایسے پھر شام کا وقت آتا ہے، شام کے وقت میں ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اس کی ترتیب اس قدر خراب ہو چکی ہے عزیزو کہ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، یہاں تک مجھے لوگ بتاتے ہیں 2 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جب 2 بجے، 10 بجے، 11 بجے کھانا کھائیں گے دن بھر کا تھکا ہوا انسان، تو کھانا کھانے کے بعد تو وہ لیٹے گا۔ ایک کمپلسری ہے، یہ ایک کمپلسری ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً لیٹے گا، اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ لیٹے گا تو اس کا نظام ہضم، اس کی باڈی کا نظام ضرور خراب ہوگا۔ ضرور اس کی باڈی اس طرف آئے گی کہ اس کے جوڑوں میں درد شروع ہو جائے گا، پیٹ کا سسٹم خراب ہو جائے گا، بواسیر کی طرف آ جائے گا، ذہن اور مائنڈ جو ٹینشن، ڈپریشن، الجھن میں چلا جائے گا، السر جیسی بیماریاں، السر جیسے مرض اس کے اندر کھڑے ہو جائیں گے،
اس کے اندر منہ میں چھالے آنے شروع ہو جائیں گے، گیس قبض کا بننا، ایسیڈیٹی کا بننا اس کا مستقل فعل ہو جائے گا اور مستقل وہ اس بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ضرور بھی ضرور توجہ دے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کہ میرے اندر کہاں کہاں خامیاں اور کمیاں ہیں، کہاں کہاں میں کمزوری کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کی وجوہات یہی ہے۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اس پہ توجہ دے، کھانے کا نظام بہتر سے بہتر بنائے۔ دوپہر کا کھانا اگر وقت پر ہو جائے تو پھر شام کا کھانا وقت پر ہوگا، اور دوپہر کے کھانے کو وقت پر لانے کے لیے صبح کا ناشتہ ارلی مارننگ 7 بجے کے آس پاس تک کرنا ضروری ہوگا۔ باڈی میں جو معدہ اللہ نے رکھا ہے، پیٹ، اسے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ شام کے کھانے میں ہماری کوشش ہو کہ ہم روٹی کھائے، سالن کھائے، جو بھی ہمیں کھانا ہے کھائے، لیکن گزارش درخواست یہ ہے کہ ایسا کھانا کھائے جو پیٹ کے نظام کو بہتر بنائے۔ شام کے کھانے کے بعد کم از کم 1 کلومیٹر یا 500 میٹر تک اپنے آپ کو پیدل چلانے کی عادت ڈالیں۔ پیدل چلانے کی عادت ڈالیں۔ آپ ماں بہنیں ہیں تو گھر میں ہی یا چھت پر یا آس پاس میں کہیں پر بھی ضرور ٹہلا کریں، تاکہ پیٹ کو کام کرنے کا موقع مل جائے۔ پیٹ کو اگر کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو پھر ساری بیماری ہماری باڈی میں ایکٹیو ہو جائیں گی، اور یہ جو انسان کا شریر ہے صحت مند، یہ صحت مند نہیں رہے گا بلکہ بیماری کا خانہ بن جائے گا۔ یہ بیماری بن جائے گا پورا بدن، پورا شریر۔ آج کل جو بیماریاں پھیل رہی ہیں نا، کینسر جیسا مرض، اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ کینسر ہو رہا ہے، دمہ ہو رہا ہے، الرجی ہو رہی ہے، بدن میں درد ہے، بدن میں ویکنیس ہے، کمزوری ہے، سر بھاری پن ہے، سر میں کھجلاہٹ ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، الجھنیں ہیں، اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہماری باڈی میں۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے نظام کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کلچر کو فالو کرنا شروع کر دیا اور نیچر کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ نقصان کی وجوہات ہے۔ پھر جب ہم نے کلچر کو فالو کیا تو اتنا فالو کیا کہ ہم نے آٹے کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر کے، چنا کو چھوڑ کر، چھولے کو چھوڑ کر، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہم نے غیروں کی چیزوں کو اپنانا شروع کیا، اور غیروں کی راہ پہ ہم چلے تو ہماری باڈی کا سسٹم بالکل گڑبڑ ہو گیا، بالکل گڑبڑ ہو گیا۔ یاد رکھو، جو چیزیں زمین سے نکلتی ہے، جو چیزیں بالکل سیدھا زمین سے نکلتی ہے، انہی چیزوں کو استعمال کرو۔ چنا ہے، چھولا ہے، لوبیا ہے، سبزیوں میں لوکی ہے، توری ہے، پالک ہے، شلجم ہے، مولی ہے، پھلوں میں ہمارے کیلا ہے، پپیتا ہے، سیب انناس ہے، یا ایسے ہی کھجور ہے، یا اور دیگر چیزیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ جو ہے جو بالکل سیدھا زمین سے نکلتی ہے۔ اگر ہم ان کا استعمال شروع کر دیں، انہیں پابندی کے ساتھ وقت پر لیں اور آرگینک لیں، تو ہماری باڈی کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوگی، ہماری باڈی کے اندر وہ جان آئے گی، وہ لہرتی ہوئی جوانی اور مردانگی آئے گی کہ ہم اپنے آپ میں خوشی محسوس کریں گے، ہم اپنے آپ میں سکون اور ریلیف محسوس کریں گے، اور جو آج کل جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، اس سے بچ جائیں گے۔ جی، اس سے بچ جائیں گے ہم۔ یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول کے رکھ دے گی، ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں، ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریں، ویڈیو میں کیا بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے اس کو سوچے اور سمجھے، اس پہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے آپ کی آنکھیں کھل جائے گی، آپ کی توجہات اصل کی طرف آ جائے گی اور کلچر سے آپ ہٹ جائیں گے۔ آج کل جو کھان پان کی وجہ سے ہمارا نظام خراب ہوا، چھوٹی چھوٹی بچہ بالغ نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سیکسی باتیں کرتے ہیں، کیا وجوہات ہے اس کی؟ کیونکہ ہم نے اپنے کھانے میں وہ کھانا شروع کر دیا جو ہمارے ہارمونز کو، ہماری باڈی کے سسٹم کو بگاڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سیکسولی چیزیں تیزی کے ساتھ گروتھ کر رہی ہیں۔ جب ہم یوریا، ڈائی، پوٹاس، ڈی پی کھائیں گے تو کیا نقصان ہوگا اس سے بھائی؟ یہی تو ہوگا، چھوٹی چھوٹی بچہ جوان نظر آئے گی، چھوٹے چھوٹے بچے سیکسولی باتیں کریں گے۔ ہم نیچر کو اپنائیں، کلچر کو چھوڑ دیں۔ کلچر نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، کلچر نے ہمیں ہاسپٹل سے جوڑ کے رکھ دیا، کلچر نے ہمیں ہمارے گھروں کو ڈاکٹروں سے جوڑ کے رکھ دیا، کلچر نے ہمیں ہماری کمائی کو ڈاکٹروں پہ لا کر کے کھڑا کر دیا، اور اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہم اپنی باڈی سے بھی گئے، اپنے بڑوں سے بھی گئے، اپنی ہیلتھ سے بھی گئے، اپنے نظام کو خراب کرنے سے بھی گئے۔ جو محنت کا پیسہ ہم کماتے ہیں ہم ڈاکٹروں کو دے رہے ہیں۔
वो पैसा हम डॉक्टरों के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, वो पैसा हम अपनी बॉडी के लिए कमा रहे हैं, डॉक्टर के लिए कमा रहे हैं। सोचे, इस पे गौर करे, इस पे तवज्जो दे और कोशिश करे कि नेचर को अपनाए और मैदे जैसी चीजों को छोड़ दे। जितने भी फास्ट फूड है, जिंक है, छोड़ दे। बच्चों को आज से ही इनसे बचा करके रखे, उन्हें मुकव्वी चीजें बना करके दे, उन्हें तकवीयत वाली चीजें खिलाएं। माँ बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से गुजारिश है, बच्चों को आज से बचाएं तो कल बच के रहेंगे। अगर आज से नहीं बचाएंगे तो कल को उनका नुकसान होने वाला है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है ये नौजवानों आपके लिए नुकसानदेह है। माँ बहनों तवज्जो के साथ सुन लो, नुकसानदेह है, 100% नुकसानदेह है सारी कोल्ड ड्रिंक्स। सारी के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज और ऐसी केमिकल से डाले जा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जहरीले और नुकसानदेह है। हम चिकन खाते हैं, चिकन को खुद देखो उसे क्या चीजें खिलाई जा रही है कि 40 दिन में बन के तैयार हो जाता है। 40 दिन तो मैं ज्यादा बता रहा हूं, अब तो 20 दिन 25 दिन में मुर्गा बन के तैयार हो जाता है। सोचो उसे क्या चीज ऐसी खिलाई जा रही है जो जिससे वो इतनी ग्रोथ कर रहा है। जैसे यूरिया डालने से गन्ना 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है, उससे भी खतरनाक चीजें उसे खिलाई जा रही है। इसलिए चिकन से अपने आप को हमेशा के लिए बचा लो। पोल्ट्री चिकन से, फार्मी चिकन से अपने आप को बचाओ। देसी चिकन है तो खुशी से और शान से खाओ। आज तो वक्त ही आ गया कि बच्चों की छोटी छोटी जिदें पूरी की जा रही, उन्हें चॉकलेटें दी जा रही। उसका नुकसान क्या है? बच्चों की दांत खराब है। आप तवज्जो दे बच्चों के दांतों पर, बच्चों की सेहत पर, बच्चों की हेल्थ पर आप तवज्जो दे। हमारी जो नौजवान बहनें हैं वो अपने ऊपर तवज्जो दे कि वो अगर बाहर का सामान खाती है कि उनका हार्मोन सिस्टम, उनका एमसी सिस्टम, उनका जो पीरियड सिस्टम बिगड़ा हुआ है। औरतों की जो बच्चेदानी में, रहम में जो रसूलियां हो जाती है, उसकी वजूहात भी तो यही है, उसका नुकसान भी तो यही है, उसकी तकलीफ भी तो यही है। बहुत सारी औरतें आती है, बताती है, कहती है हकीम साहब दवाई खा ली, बच्चेदानी में रसूलियां खत्म नहीं हो रही, हार्मोन सिस्टम बिगड़ गया, एमसी सिस्टम बिगड़ गया, रसूलियां हो रही है, क्या करें, किस तरह करें? मैं बात करता हूं जब उनसे तो पता चलता है कि बहुत देर ठंडा पानी पीती है, या जिंक फूड का इस्तेमाल करती है, चाइनीज आइटम्स इस्तेमाल करती है, मैदे की चीजें इस्तेमाल करती है। और याद रखो, अगर ये चीजें नहीं बदली, नहीं छोड़ी तो बीमारी आपको पकड़ लेगी। अब ये तय आपको करना है कि बीमारी आपको पकड़ेगी, ये बीमारी को आप छोड़ेंगे। अगर बीमारी को छोड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमारी को अपने आप से दूर रखना है तो अपने आप को नेचर पे लाना पड़ेगा। और अगर बीमारी से नहीं लड़ना है, बीमारी को अपने सीने से लगाना है तो कल्चर फॉलो, फिर कल्चर फॉलो करो, फिर नुकसान उठाओ, फिर डॉक्टरों से जुड़ो, फिर इस तकलीफ को आगे तक के लिए बर्दाश्त करो। 90% औरतें ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं है। 90% औरतें ऐसी हैं जो बच्चे के न होने की वजह से परेशान है। 90% औरतें ऐसी है जिनका हार्मोन सिस्टम गड़बड़ हो चुका है, एमसी सिस्टम खराब हो चुका है। छोटी छोटी बच्चों के एमसी सिस्टम खराब हो चुके हैं। उसकी वजूहत यही है कि हमने अपने निजाम को बेहतर नहीं बनाया, हमने अपने आप को नहीं संभाला। हम जबान के चकारे में, जबान के चटकारे में हमने अपनी सेहत को बर्बाद करके रख दिया है। और इसके नुकसान तो ये भी है कि छोटी छोटी बच्चों के बाल सफेद होने लगे, बाल झड़ने लगे, बाल टूटने लगे, चेहरा खराब होने लगा, पेट खराब होने लगा। इस सब से बचने की जरूरत है, इस सब से अपने आप को संभालने की जरूरत है, इस सब से अपने आप को कवी बनाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हमें सॉल्यूशन मिले, हमें सेहत मिले, हमें आफियत मिले और राहत मिले तो मेरा नंबर पे आज ही कॉल करें, आज ही राब्ता करें और अपनी समस्या को सॉल्यूशन ले। हमारे वो नौजवान जो चिकन से, कोल्ड ड्रिंक्स से जुड़े हुए हैं वो बच जाए। बहुत सारे लोग चाय के आदी हो चुके, इस कदर आदी, अल्लाह की पनाह, हर घंटे चाय, दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार चाय, यहां तक लोग बताते 10-10 बार चाय लेते हैं। और चाय लेने वाले जो हजरात हैं इनका पेट का निजाम खराब है, इनका पेट का निजाम खराब है। अपने अंदर झांक करके और तवज्जो के साथ देख ले। चाय का इस्तेमाल छोड़ दे, इसमें नुकसान के अलावा कोई नफे की चीज नहीं है।
اگر آپ کو چائے پینے کا استعمال ہے تو گرین والی چائے پیے، لیمن چائے پیے، شہد والی چائے پیے، سونف والی چائے پیے، یہ آپ کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ کیسے بنے گی؟ آج ہی کال کریں، مجھ سے معلوم کریں۔ ہمارے وہ بھائی جو گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو کھاتے ہیں، میرے بھائیوں، اس کے کھانے سے جو نقصان اس پہ لکھے ہوئے ہیں، کینسر جیسا بیماری، وہ تو ہے ہی۔ اس کا سب سے پہلا نقصان جو آپ کے اندر آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پیٹ کا سسٹم خراب ہو چکا، کیونکہ جب آپ اپنے منہ سے پیک کرتے ہیں، تھوکتے ہیں، لعاب نکالتے ہیں، تو یہ آپ کے لیور کا پانی نکل رہا ہے، اور یہ آپ کا وہ پانی نکل رہا ہے جو آپ کی باڈی کے اندر رہنا ہی چاہیے تھا، لیکن آپ اسے بھی پیک کے راستے باہر نکال رہے ہو، جس کی وجہ سے لیور کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے امیونٹی سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے، پیٹ کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو سمجھا لو، اپنے آپ کو ایک صحیح دشا میں لے کر کے آؤ، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کر کے آؤ۔ ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ عزیز، ہمارے وہ دوست، ہماری وہ بہنیں جو باہر کے آئٹمز کھاتی ہیں، تو اب انسان دو بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کمپلسری ہے، یہ کمپلسری ہے بالکل۔ جو انسان باہر کی چیزوں سے جڑا ہوا ہے، کلچر سے جڑا ہوا ہے، وہ دو چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا وزن بہت تیز گروتھ کرے گا، وہ فیٹی لیور اس کے اندر ہو جائے گا، اور بہت وزن اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر اس کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بدن کی گروتھ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی عمر کے، اس کے وزن کے حساب سے، اس کی جو ہائٹ کے حساب سے اگر وزن بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ایک شاندار تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تحفہ بہت شاندار ہے، بہت جاندار ہے، بہت عمدہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں اور اس تحفے کو اپنے آپ سے دور نہ ہونے دیں۔ آج ہی کال کر کے اس تحفے کو حاصل کریں۔ یہ جو آپ ڈبہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ڈبہ ہے جس کے مسلسل استعمال سے آپ کی باڈی میں اگر وزن زیادہ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا وزن من مرضی کم کر دے گا۔ یہ ایسا تحفہ ہے جو آپ کی باڈی کے نظام کو بھی بہتر کرے گا، آپ کی باڈی میں جو وزن زیادہ ہو گیا اس کو بھی نارمل کرے گا، اور یہ آپ کی باڈی کو بالکل ہائٹ کے حساب سے، عمر کے حساب سے، وزن کے حساب سے بالکل فٹ کر دے گا۔ آج ہی آرڈر کرے، آج ہی بک کرے، اور آج ہی سے منگا کر کے استعمال کرے۔ سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، یہ بطور گفٹ کے میں اتنا سستا آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے آج ہی لے، آج ہی استعمال کرے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، باہر کی چیزیں کھانی بند کر دے، نیچرلٹی پہ آ جائے، ہلکی غذائیں لے، ہلکا کھانا کھائے، وقت پر کھانا کھائے، اچھے سے کھانا کھائے اور صحیح سے کھانا کھائے، اور کھانا چبا کر کے کھائے۔ کھانا چبا کر کے کھانا ایک سنت ہے۔ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، کم از کم ایک نوالے کو 32 مرتبہ تو ہم چبا ہی لے، تاکہ ہر دانت کا، ہر جاڑ کا حق ادا ہو جائے۔ ہم دانت کا کام دانت سے لے، آنت کا کام آنت سے لے، ایسا نہ ہو کہ کچا پکا پیچھے کرا اور دانتوں کا کام آتے کر رہی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے اور باڈی خراب ہوتی ہے۔ جیسے ایک انسان اپنے موبائل کو مینٹین کر کے رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ خوبصورت اور اچھا لگے، جیسے ایک انسان اپنی بائک کو سنبھال کے رکھتا ہے، جیسے ہماری ماں بہنیں اپنے گھر کے برتنوں کو سنبھال کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے وہ سب کرنا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہمیں اپنی باڈی کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ میک اپ کرنا کرو، اچھی بات ہے، آپ کو حق ہے۔ میک اپ کرنا یہ باڈی کو سنبھالنا نہیں ہے، میک اپ باڈی کو نہیں سنبھال سکتی۔ میک اپ تو اللہ معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کرے، میک اپ تو ایک طریقے سے سامنے والے انسان کے لیے دھوکہ ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ پرانی عمارت پہ ہم پینٹ کر دے تو کیا اس عمارت میں جان آ جائے گی؟ جان جبھی آئے گی ہمارے اندر جب ہم جان والی چیزیں، قوت والی مغزیات چیزیں ہم کھائیں گے۔ جب ہم قوت والی چیزیں کھائیں گے تو ہمارے اندر جان آئے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آگے لے کر کے جانا ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو گئی تو آگے کیا ہوگا؟ بنیادیں کمزور ہو چکی ہے۔ جب بھی ہماری ماں بہن بیٹی کے حمل ٹھہرتا ہے فوراً ڈاکٹر سے جڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلچر کو اپنایا تھا،
اور باہر کے آئٹمز لی تھی، کیمیکلز کے آئٹمز لیے تھے، کیمیکلز کے سامان لیے تھے، میدے کی چیزیں لی تھی، جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ اور اتنا نقصان ہو گیا کہ 9 مہینے تک جب تک بچہ گود میں نہیں آ جائے گا یا اس کے بعد تک بھی ڈاکٹر سے جڑے رہیں گے۔ اس کا نقصان ہے۔ پہلی ہماری ماں بہنیں عورتیں ماشاءاللہ اپنے بچوں کی پیدائش سے لے کر کے اگلے 8-10 سالوں تک ان بچوں کی تیل سے مالش کیا کرتی تھی، جس کی وجہ یہ ہوتی تھی ان کے اندر کیلشیم، پوٹاشیم اور ایسے ہی وٹامن اے، سی، ڈی تمام برابر ان کو ملتا تھا، آئرنس وغیرہ تمام ان کو اچھے سے ملتا تھا۔ ہم نے یہ چھوڑ دیا تو نقصان ہو گیا۔ ہمیں اسے اپنانا پڑے گا۔ یہ جتنے بھی لوشنز آ رہے ہیں یوز کرو، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں جتنا مضبوط گھر کا سرسوں کا تیل ہے، زیتون کا تیل ہے، دیسی گھی ہے، دودھ ہے، ان سے مضبوط نہیں ہے چیزیں۔ ماں بہنوں سے گزارش اور درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو تیل سے مالش کریں، تیل سے مالش کرے، سرسوں کا تیل ہو، زیتون کا تیل ہو، لوکی کا تیل ہو یا دیسی گھی، اس سے مالش کرے۔ اس سے زیادہ ریلیف ملے گا، زیادہ سکون ملے گا، بچے صحت مند ہوں گے، بچے اچھے ہوں گے، بچوں کی باڈی میں کیلشیم پورا رہے گا اور بچوں کے اندر آئرن پورا رہے گا۔ یہ جو بچے ہلکا سا گرے، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، بال آ گیا، جھٹکا آ گیا، کچھ چیز اتر گئی، اس کی وجوہات یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر کیلشیم نہیں ہے، آئرن نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھاری نقصان انہیں مل رہا ہے۔ اس لیے گزارش ہے، درخواست بھی ہے کہ اس پہ کام کرے اور دل سے کام کرے اور محنت کے ساتھ کام کرے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرے۔ ایسے ہی ہمارے وہ بھائی جو آفس میں کام کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، یا بہنیں بھی، جب وہ رات میں لیٹے تو کوئی اچھا تیل اپنے سر میں لگائے، کوئی اچھا تیل سے اپنے ہاتھ کی مالش کرے، اپنے بچوں کی مالش کرے، کسی اچھے تیل سے پیروں کے تلووں کی مالش کرے اور 1 یا 2 قطرہ نابی میں، ناف میں ڈال لے۔ اور اگر نیند نہیں آتی ہے تو ہلکا ہلکا تیل پیروں کے ناخنوں پہ لگا لے اور سو جائے، انشاءاللہ نیند آئے گی۔ موڈ فریش ہوگا، مائنڈ فریش ہوگا اور سکون والی، راحت والی، عافیت والی، سکون والی اور بالکل دل کو سکون دینے والی اسے نیند ملے گی۔ آپ یہ چیزوں کو فالو تو کرے، آپ ان چیزوں کو عمل میں تو لائے، آپ اپنے آپ کو عمل میں تو لائے، آپ اپنے آپ کو ایکٹیو تو کرے۔ آپ اپنے آپ سے آج یہ قسم کھا لے، یہ تحیہ کر لے، یہ ارادہ کر لے، یہ اپنے آپ سے وعدہ کر لے کہ جب تک بدن میں جان ہے نیچر کو اپنانا ہے اور کلچر کو چھوڑ کے رکھ دینا ہے۔ کلچر کو نہیں اپنانا، نیچر کو اپنانا ہے۔ نیچر سے بچے مضبوط ہوں گے، ہم مضبوط ہوں گے۔ اگر نیچر سے جڑیں گے تو امیونٹی سسٹم مضبوط رہے گا، پیٹ پہ کوئی بیماری اٹیک نہیں کرے گی، بخار جیسی بیماری بدن پہ نہیں آئے گی۔ اگر امیونٹی سسٹم مضبوط رہے گا تو بڑی سے بڑی بیماری سے ہم لڑ سکیں گے، بڑی سے بڑی بیماری سے ہم لڑ سکیں گے۔ پیٹ کا سسٹم مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ مضبوط رہا تو یہ ساری بیماری سے لڑ جائے گا، اور اگر یہ گڑبڑا گیا تو پھر ساری بیماری ہمارے اوپر آ جائے گی۔ ڈاکٹر سے نہیں جڑنا، کلینک سے، میڈیکل سے نہیں جڑنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایک اچھا اور بہترین صحت مند ہو کر کے بنا کر کے رکھنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ذمہ داری پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ بہت سے بھائی بہنیں اس چیز سے پریشان ہے کہ ہمارا وزن نہیں بڑھتا، کھاتے تو ہیں، پیتے تو ہیں، لیکن وزن نہیں بڑھتا۔ اگر یہ تکلیف آپ کو ہے تو آپ کو اگلا اور دوسرا اور آخری شاندار تحفہ دے رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سفید ڈبہ، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت شاندار چیز ہے۔ آپ کو من مرضی وزن دے گا، من مرضی آپ کو صحت دے گا، اور من مرضی آپ کی باڈی کو قوی بنائے گا، تقویت دے گا، اور آپ کے اندر بہترین آپ کی ہیلتھ کو بنا کر کے رکھ دے گا۔ آپ کی ہیلتھ، آپ کی ویلتھ کا پورا خیال رکھے گا۔ اس کے مسلسل استعمال سے، مسلسل کا مطلب اگر 1 مہینہ استعمال کر لیں تو تقریباً 6 کلو کے آس پاس وزن انسان کا بن جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔
आज ही ले, इस्तेमाल करे, बतौर तोहफा दे रहा हूं, महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, 1 महीने का ले, इस्तेमाल करके देखें। आज ही कॉल करे, आज ही राब्ता करे, आज ही कॉन्टैक्ट करे, आज ही ऑर्डर बुक करे और आज ही से मंगा करके इस्तेमाल करें। इसका मुसलसल इस्तेमाल आपको सेहतमंद रखेगा, आपको हेल्थी रखेगा, आपको फिट रखेगा। दोस्त और अजीज और बहुत सारे पेशेंट्स मुझे बताते हैं, मुझे अपने हाल दिल बताते हैं कि मर्दानगी बहुत कमजोर है, क्या करूं? मर्दानगी कमजोर है, क्या करूं? मर्दानगी इतनी कमजोर है कि बीवी के पास जाते ही डिस्चार्ज हो जाता हूं, ज्यादा काम नहीं कर पाता, ज्यादा मुझसे हो नहीं पाता, तो मैं क्या करूं? उन्हें समझाते हैं, उनकी बीमारी समझते हैं, उन्हें इलाज देते हैं, माशाल्लाह हेल्थी रहते हैं। मर्दानगी बढ़ाने के लिए भी भाइयों, माँ बहनों, नौजवानों, सुन लो और तवज्जो के साथ सुन लो। अगर मर्दानगी बढ़ानी है तो हमें नेचर को अपनाना पड़ेगा, और अगर मर्दानगी से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर जैसे करना है करो। अरबों को नहीं देखा हमने क्या? हमने अरबों को नहीं देखा क्या कि वो कैसे अपने आप को फिट रखते हैं? एक अरबी 50 साल का 18 साल की लड़की से निकाह कर लेता है। एक 18 साल का अरबी 50 साल की लड़की से निकाह कर लेता, हमने देखा नहीं है क्या? उसकी वजूहात यही है, उसकी वजूहात यही है कि उन्होंने अपने आप को नेचर से जोड़ा है, तकवियत से जोड़ा है। उनके खान पान शानदार होते हैं और जानदार होते हैं, जिसकी वजह से 18 साल की लड़की 50 साल के नौजवान के साथ रह लेती है, 50 साल के बुजुर्ग के साथ रह लेती है। उसकी वजूहात यही है। इसलिए अपने आप को अगर शानदार कर लोगे तो इंशाअल्लाह रहमान बीवी के पास जाकर के परेशान नहीं होंगे। और माँ बहनें अगर मेरी वीडियो सुन रही है तो आप भी अपने शौहर के अंदर ये चीजें देखो और उन्हें नेचुरल ग़िज़ाएं बना करके दो, जिससे उनकी मर्दानगी में इजाफा हो। उन्हें तलबीना बना करके खिलाओ, उन्हें शरीद बना करके खिलाओ, उन्हें जो है मुकव्वी चीजें बना करके खिलाओ। उन्हें ऐसा दूध, स्पेशल दूध बना करके तैयार करके दो जिससे उनके अंदर एनर्जी आए। और उसके लिए मैं बताता हूं कि जो भी दूध हो उसके अंदर बादाम डालो, काजू डालो, पिस्ता डालो, अखरोट डालो, शहद डालो, खजूर डालो और इस सबको मिक्स कर लो और सुबह का बनाया हुआ शाम में और शाम का बनाया हुआ सुबह में उन्हें खिलाओ, उन्हें खिलाओ। देखो मर्दानगी में कितना इजाफा होगा, बीवी कितनी खुश होगी, बीवी आपको अपने गले लगाएगी, अपने सीने से लगा करके सुलाएगी, कभी भी आपसे नाराज नहीं हो सकती। अगर बीवी में घर में अनबन है या लड़ाई झगड़े है, ना इत्तिफाकी है, तो इसे बनाओ और इसे मुसलसल इस्तेमाल करो, मुसलसल मिजाजी के साथ इसको इस्तेमाल करो, मुसलसल मिजाजी के साथ इसे अपनाओ और फिर देखो आपके लड़ाई और झगड़े, आपके इख्तिलाफात कैसे मिनटों में खत्म होते हैं, कैसे आपके अंदर जो है मोहब्बतें, कैसे आपके अंदर उल्फतें, कैसे आपके अंदर लव और प्यार आपके अंदर दौड़ेगा। बीवी या शौहर बीवी से अगर जान बचाता है या बीवी शौहर से जान बचाती है तो दोनों लग लिपट करके सोएंगे। इस्तेमाल तो करें ही नहीं। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि मेडिसिन नहीं लेनी है, अंग्रेजी टेबलेट नहीं लेनी है, अंग्रेजी दवाइयां इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें तो नेचुरली चीजें ग़िज़ाएं खानी है और उससे अपनी मर्दानगी को बढ़ाना है। आजकल जो औरतों के हमल नहीं ठहर रहे, नौजवानों की जो मनी है पतली हो चुकी, नौजवान कमजोर हो चुका, नौजवान की मनी पानी हो चुकी और उसके अंदर जो है स्पर्म नहीं है, उसकी वजूहात ये ग़िज़ा ये नहीं खाई भाई, अंग्रेजी खा करके काम चला रहे हो। ग़िज़ाओं पे आओ, ग़िज़ाएं खाओ और ग़िज़ाओं से अपने आप को मजबूत करो, अपनी मनी को मजबूत करो, फिर देखो आपकी बीवी कैसे आपकी दीवानी, आपकी गुलाम बन के जिंदगी गुजारती है। असली चीजें खाओ, मुकव्वी चीजें खाओ भाइयों, मुकव्वी चीजें खाओगे, असली चीजें खाओगे, अच्छी चीजें खाओगे तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी और आप कवी और मजबूत रहेंगे। बीवी की हर मुमकिन ये कोशिश रहेगी कि आज कुछ नया होगा, आज मैं शौहर के लिए तैयार हो जाऊंगी, आज शौहर के साथ चिमट करके लिपट करके लेटना और सोना। ग़िज़ा इतनी मजबूत चीज है, ग़िज़ाओं से अपने आप को जोड़ो। अहले अरब क्या करते हैं भाई, अहले अरब ने अपने आप से, अपनी जिंदगी से कल्चर्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया बल्कि नेचर के साथ अपने आप को जोड़ा, जिसकी वजह से आज उन्हें बेहतरीन हेल्थ, बहुत बेहतरीन सेहत मिल रही है। मैंने अपनी आंखों देखा है, अपनी आंखों मैंने देखा है
کہ ایسی ایسی عورتیں جن کا حمل ہے، گاڑی چلا کر کے خود سے لے کر کے گئی، ہاسپٹل گئی اور بچے کو لے کر کے اپنے ساتھ اپنے گاڑی میں خود سے گاڑی چلا کر اگلے 1 گھنٹے کے بعد اپنے گھر پہ آ بھی گئی۔ یہ ہے دیکھو اچھے کھان پان کی علامتیں، اچھے کھان پان کی حالتیں۔ اور کتنی جگہ پہ ایسا بھی ہم نے دیکھا، میں چونکہ عرب میں گیا ہوں رہا ہوں، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عورت کے بچہ ہونے کا جیسے وقت قریب آیا تو گھر پہ خود نے ہی بچہ اپنا خود سے کر لیا۔ کیا بہادری اور کیا تقویت ہو ان کے اندر۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، اب سے 15 یا 20 سال پہلے کی زندگی اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو دائیا گھر پہ آتی تھی اور بچہ گھر پہ ہو جایا کرتا تھا، کوئی مشکل پریشانی نہیں تھی۔ آج کل تو میڈیکل ایک ایک عورت کو لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیسے اس کے بچہ ہوگا، کیسے آپریشن ہوگا نہیں ہوگا۔ آج تو یہ حالات ہیں۔ اس لیے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ساری چیزوں کا ایک ہی جوڑ، ایک ہی توڑ، ایک ہی موڑ، ویڈیو بنانے کا ایک ہی مقصد، ایک ہی ارادہ، کوئی اور ارادہ نہیں ہے کہ ہم کلچر کو چھوڑ کر کے نیچر پہ آ جائے، ہم مصنوعی غذاؤں کو چھوڑ کر کے آرگینک اور دیسی غذاؤں پہ آ جائے، ہم ان غذاؤں کو چھوڑ دیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہم ان غذاؤں کو اپنا لے جو ہمارے لیے ہیلتھی ہے، جو ہمارے لیے بیسٹ ہے، ہماری باڈی کے لیے ایکٹیو ہے اور ایفیکٹیو ہے، ہماری باڈی کو مضبوط کرنے میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو اپنا لیں۔ یہ مشکل ہے، مجھے معلوم ہے مشکل ہے، مجھے معلوم ہے یہ بھی کہ مشکل بھی ہے اور مینجمنٹ کا سسٹم بھی تھوڑا بڑھ جائے گا، مجھے معلوم ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹروں کو جو ہم پیسہ دے رہے ہیں اسے ہی ہم اپنی ہیلتھ میں بنا لے، اسے ہی اپنی باڈی کا حصہ بنا لے تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈاکٹروں کو گھر آنے کی یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری ہیلتھ بیسٹ، ہماری ہیلتھ بیسٹ اور ہماری ہیلتھ جو ہے ویلتھ بہترین رہے گی، شاندار رہے گی، جاندار رہے گی۔ بس ڈاکٹروں کے پاس جو پیسہ جا رہا ہے اسے وہاں جانے سے بچانا ہے، ہاسپٹل میں جو پیسہ جا رہا ہے اسے وہاں جانے سے بچانا ہے، ہم جو باہر کی چیزیں کھاتے ہیں اسے وہاں جانے سے بچانا ہے۔ اس بچے ہوئے پیسے کو اپنی باڈی پہ آرگینک انداز میں، دیسی انداز میں استعمال کرنا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا ہے۔ میں خرچہ نہیں بڑھا رہا، میں تو بلکہ آپ کو اچھی ہیلتھ، اچھے ٹپس دے رہا ہوں۔ ہمارے بہت سارے بھائی نوجوان عزیز ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، مسئلہ ان کی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، الجھن ہے۔ تو عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سنو، وقت پہ اگر شادی ہو جائے تو بیماریوں سے لڑنے کی عادت انسان میں نیچرلی اور قدرتی آ جاتی ہے۔ انسان کے اندر جو ہے، جو ہارمونز ہے، بیکٹیریاز ہے، وہ جب اچھے سے نہیں یوز ہو پاتے تو پھر بیماری میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ انسان کی جب شادیاں ہو جاتی ہے تو کینسر جیسی بیماری، ہارٹ جیسی بیماری سے لڑنے میں اسے مدد مل جاتی ہے۔ انسان کا جو دل ہے اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے اور بہترین خون اسے 2 وقت پہ پہنچتا ہے۔ یا تو اس وقت پہنچے گا جب انسان سجدہ کر رہا ہوگا، رب کے سامنے جھک رہا ہوگا، سجدے میں ہوگا، تب اسے خون ملے گا اچھے سے، یا پھر جب وہ بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہوگا اس وقت بھی اس کے اندر کا جو خون ہے، اس کے اندر کا جو خون ہے وہ اس طرف جوش اور ابال مارتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے منہ سے آہ آہ کی سسکیاں جو نکلتی ہے مرد اور عورت کی، وہ یہی وجہ ہے کہ خون کی رننگ دل کی طرف کو ہوتی ہے۔ اور ایک شاندار مفید عمل ہے، ایک شاندار اور مفید چیز ہے کہ دل کو پورا خون ملتا ہے، خون کا پورا پریشر جو ہے وہ دل کو مل جاتا ہے۔ یہ اچھی اور مفید چیز ہے۔ آج کل تو اس قدر نظام خراب ہو چکا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہوئے، اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے جو ہے ان چیزوں کو استعمال کیا جو ہمارے اوپر نقصان دیتی۔ اصل میں آج کل ہم لوگوں نے، ماں بہنوں نے زیادہ تلی ہوئی چیزوں کو کھانے کو اہمیت دی ہے، مقوی چیزوں کو کھانے پہ اہمیت نہیں دی۔ اور ان تلی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے سے ہماری باڈی یا تو فیٹی لیور کا شکار ہو جاتی ہے، یا ہماری باڈی پھر بواسیر کا شکار ہو جاتی ہے، یا ہماری باڈی پھر ہردے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ باڈی کا اندر جو دل رکھا ہے اللہ نے وہ کام نہیں کرتا، اور اس کے کام نہ کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے تیل کا استعمال زیادہ کیا ہے، جس سے باڈی کے اندر چکنے آئٹمز کھانے کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر چکنائی، یا اسے کہہ لو کہ ہماری باڈی کے اندر خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، جسے دوسری بھاشا میں کہتے ہیں کہ اس کا خون گاڑھا ہو گیا یا اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا، جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ رگوں میں نہیں دوڑ پاتا اور باڈی انسان کی جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے۔ کبھی بی پی لو ہو جاتا ہے، کبھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی دل کی ریس بڑھ جاتی ہے، کبھی گھٹ جاتی ہے، کبھی سر میں بہت زیادہ بھاری پن آ جاتا ہے، کبھی اس کے سر میں جو ہے الجھنے اور ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پاتا۔ ٹینشن اور ڈپریشن کی وجوہات بھی یہی ہے۔ ایک گلاس کا پانی لو، ایک گلاس میں پانی ڈالو برابر، جب گلاس فل ہو جائے گا اور اس پہ اور پانی ڈالیں گے تو کیا اس میں پانی آئے گا یا گر جائے گا؟ عقل تو یہ کہے گی کہ ہاں پانی تو گر ہی جاتا ہے، اور پانی گرے گا جو فالتو پانی ہوگا۔ ہماری اندر جو دل ہے اس کے اندر سپورٹ کرنے کی طاقت تو اتنی ہے، لیکن اس پہ وزن اتنا ڈالا جا رہا تو کیسے کرے گا وہ؟ پھر اٹیک ہی آئے گا اور کیا ہوگا؟ اور پھر ہم نے اس دل کو اتنا مضبوط بنایا نہیں کھا پی کر کے، کھان پان سے، کہ جس سے اگر اس پہ اتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے، یہ اتنی چیز برداشت کر لے کہ ہم اسے کھا پی کے اس لیے تیار کرتے کہ ہم اس پہ اتنی جگہ پہ اتنا ڈالے کہ تو برداشت کر لے گا۔ یہ ہوتا کھانے پینے سے، ہم نے کیا نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی، اپنے آپ کو سمجھانے کی اور اپنے آپ کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اچھی غذاؤں کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ کوشش کرو، درخواست ہے، گزارش ہے کہ اپنے آپ کو آگے لے کر کے آؤ، اور آج سے اپنے گھر میں یہ پہل کرو کہ مجھے اچھی غذائیں کھانی ہے، اچھی نعمتیں استعمال کرنی ہے، اور مجھے ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہے، باڈی کے لیے ایکٹیو نہیں ہے، ایفیکٹو نہیں ہے، ہم انہیں چھوڑ دینا ہے، ہم انہیں طلاق دے دینی ہے۔ وقت پہ شادی کرو، یہ وقت پہ شادی ہمارے لیے ضروری ہے۔ وقت پہ شادی ہوگی تو یقین مانو اور یقین جانو، وقت پہ سب کچھ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ جو آج کل فرینڈشپ کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے، اس سے بچ جائیں گے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی بالغ ہونے کے بعد، یہ بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کے آس پاس تک، اس کے مائنڈ میں ایک بات چلتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو گم ہو چکی، کوئی چیز ہے جو گم ہو چکی، کوئی چیز ہے جو مجھ سے چھپ رہی ہے، کوئی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے، کوئی چیز ہے جو مجھ سے دور ہے۔ اسے مگر یہ احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے اور ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے تو چونکہ وہاں کا نظام خلط ملط ہے، مخلوط تعلیم ہے، لڑکے لڑکی ایک طرف بیٹھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے کہ ہاں یار کوئی چیز ہے جو مجھے چاہیے، اور بات جاتے جاتے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی چیز کیا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ مجھے لڑکی کی ضرورت ہے۔ یہ لڑکا کہتا ہے، لڑکی کہتی ہے مجھے لڑکی کی ضرورت ہے۔ ہاں ضرورت ہے، یہ اللہ نے نظام رکھا ہے۔ لڑکے کو لڑکی کی، لڑکی کو لڑکے کی ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ضرورت کو جائز انداز سے پورا کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق میں آپ کو بتا دوں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک وقت میں زنا عام ہو جائے گا اور نکاح مشکل ہو جائے گا، اور یہی بات ہے اگر لڑکی کو یہ کہا جائے کہ نکاح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو راضی نہیں ہوگی، اور زنا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو راضی ہو جاتی ہے۔ یہ چل رہا ہے آج کل، یہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ چیزیں گروتھ کر رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے باڈی میں پنپ رہی ہے۔ مخلوط تعلیم کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اندر آئی۔ شرم حیا غیرت ہمارے اندر سے ختم ہو چکی، بالکل ہے ہی نہیں۔ شرم حیا کے، چھوٹے بڑوں کی عزت احترام کا ہمارے اندر کچھ پتہ ستا ہی نہیں، اور یہ نظام خراب ہوا ہے مخلوط تعلیم کی وجہ سے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقت پر شادی کی جائے۔ وقت پر شادی گھر آبادی ہے، اور گھر کو بناتی اور سنبھالتی اور سنوارتی ہے۔ اگر وقت پر شادی نہیں ہوتی تو لڑکا ہو یا لڑکی اپنے آپ کو جو ہے ایک غلط طریقے پہ لے کر کے جاتے ہیں، جہاں سے گناہوں کی دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرما رہے تھے کہ جب بچوں کی شادی وقت پر نہیں ہوتی تو پھر محلوں میں، گاؤں میں
بستی میں ہاسپٹل زیادہ بنتے ہیں. دیکھو بات کہاں کی کہاں جا رہی ہے سمجھو. شادی نہ ہونے سے، شادی کا تاخیر ہونے سے ہاسپٹل بن جانے سے کیا لین دین؟ لیکن پوائنٹڈ بات ہے، آپ سمجھے توجہ کے ساتھ. توجہ چاہوں گا آپ سب عزیزوں کی یہاں پر کہ اگر وقت پر شادی ہو جائے گی تو گناہوں سے بچ جائیں گے. اگر وقت پر شادی نہیں ہوگی تو گناہوں کی طرف آئیں گے. اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جب زمانے میں دنیا میں نئے نئے گناہ ہونے شروع ہو جائیں گے تو پھر اللہ پاک نئی نئی بیماریاں بھیجنی شروع کر دیں گے، اور بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے ہمیں ہاسپٹل، میڈیکلز، کلینک کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر وقت پر شادی ہو جائے گی گناہ نہیں ہوں گے. گناہ نہیں ہوں گے تو نئی بیماریاں نہیں آئے گی. نئی بیماریاں نہیں آئے گی تو نئے ہاسپٹل، نئے کلینکس محلوں میں نہیں ہوں گے. اور آج کل تو آنکھ اٹھاؤ کلینک، آنکھ اٹھاؤ ہاسپٹل، آنکھ اٹھاؤ دواخانہ نظر آتا ہے. اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے نکاحوں کو عام نہیں کیا، نکاحوں کو ہم نے مشکل بنا دیا. اس لیے عزیزو نکاح کو عام کرو، اور نکاح کو عام کرو اور اتنا عام کرو کہ محلوں سے، گھروں سے اور خاندانوں سے، قبیلوں سے اور گاؤں سے اور شہروں سے بیماریاں نکل جائے. کیونکہ جب نکاح عام ہو جائیں گے تو گناہ ختم ہو جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے تو میڈیکل لائن ختم ہو جائے گی. شام کا کھانا سویرا کھانے کے ساتھ ساتھ ہم سویرا سونے کی کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ عشاء سے پہلے سوئے نہیں، عشاء کے بعد جاگے نہیں، ہمیشہ سویرا سوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے. تو گزارش ہے آپ سے، درخواست ہے کہ کم از کم ایک انسان 6 سے 8 گھنٹے کی نیند نان اسٹاپ لینے کی کوشش کرے. مجھے معلوم ہے آج کا جو ماحول ہے ٹینشن، ڈپریشن والا ہے، الجھن والا ہے، اور اتنی الجھنیں اور ٹینشنیں اس میں کھڑی ہو گئی کہ نیند کا آنا، نیند کا لینا محال ہو گیا ہے. میں گزارش کروں گا یہاں آپ سب سے کہ آپ تمام ساتھی اور عزیز دوست جو ہے اس چیز پہ توجہ دے کہ قیلولہ بھی ضرور کرے، اور رات میں اول وقت میں سو کر کے اول وقت میں اٹھنے کی کوشش کریں. جو قومیں اپنے وقت کی قدر کرتی ہے، وقت ان کی قدر کرتا ہے، وقت انہیں سنبھالتا ہے، انہیں سنوارتا ہے. اور جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی، وقت انہیں ایسا گراتا اور برباد کرتا ہے کہ پھر انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے وقت پر آرام کرنے کی عادت ڈالو، صبح سویرا اٹھو اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو. میں کچھ چند آپ کو نسخے جات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے آپ اگر گھر پہ کسی وجہ سے بیماری پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اب بچ جائیں. اگر کسی بھی طرح کا بدن میں جوڑوں میں درد ہے تو گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس میں میتھی دانہ اور چھوٹی ہری الائچی لے کر کے استعمال کریں. صبح شام ایک ایک چمچ لے یا تینوں ٹائم ایک ایک چمچ لے. اس کے استعمال سے بدن کی کیسی بھی کمزوری ہوگی انشاءاللہ الرحمن ختم ہو جائے گی. اگر لیڈیز کو اگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہارمون سسٹم یا پیریڈ سسٹم خراب ہو چکا ہے تو میتھی دانہ لے اور میتھی دانے کو پاؤڈر بنا لے اور صبح شام ایک ایک چمچ اس کو لے. انشاءاللہ اس کے مسلسل استعمال سے اس کا ہارمونز، اس کا پیریڈ سسٹم اچھا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. اگر بخار کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس میں گزارش اور درخواست یہ ہے کہ اپنے سے برداشت کرنے کی کوشش کرے. نہیں ہوتا تو پھر لوکی لے اور لوکی کے ٹکڑے بنا کر کے پیروں کے تلے پہ اس سے ملے. اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی ریلیف اور سکون مل جائے گا. ایسے ہی اگر نزلہ ہو جاتا ہے تو نزلہ پہلے ہونے دے، جب یہ نارمل حالت پہ آ جائے تو پھر لیمن چائے بنا کر کے استعمال کر لے. انشاءاللہ الرحمن نزلہ بھی ختم ہو جائے گا. ایسے ہی مردانگی کا مسئلہ اگر ہے تو دودھ لے، اس میں شہد ڈالے، کھجور ڈالے، پستہ، اخروٹ، بادام، کاجو ڈالے، اسے استعمال کرے، مسلسل استعمال کرے. انشاءاللہ الرحمن یہ بھی قوی اور مضبوط ہو جائے گا. یہاں ایک پوائنٹڈ بات آپ کو بتا دوں، جیسے مرد اپنی مردانگی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری مردانگی بڑھے، میری مردانگی میں اضافہ ہو، ایسے ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو بھی تیار کرے، عورت کو بھی اس چیز کے لیے ایکٹیو کرے اور اسے بھی اپنے ساتھ ساتھ اس کی مردانگی بڑھانے میں اسے طاقت اور قوت دے، تاکہ ایک عورت جو 35-40 سال پہ آتی ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، وہ اس سے بچ جائے اور وہ اپنے آپ کو مینٹین کرے اور آپ کا ساتھ دے.
امید کرتا ہوں، آشا کرتا ہوں یہ چند چیزیں، چند ٹپس میں نے آپ کو بتائی، ان کے استعمال سے انشاءاللہ الرحمن آپ کو تقویت ملے گی، قوت ملے گی، جوش ملے گا، انرجی ملے گی، بیماریوں سے لڑیں گے، کلچر چھوڑ کر کے نیچر پہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے فائدے آپ کو مل جائیں گے۔ اب دیجئے مجھے اجازت، لیکن اس اجازت سے پہلے آپ سے گزارش اور درخواست کروں گا کہ جتنے بھی کوڈ ہے وہ آپ تینوں کوڈ ہمیں ایک میسج میں اس ویڈیو کو ان باکس میں جا کر کے ڈالیں گے، اپنا نام نمبر اس پہ ضرور ڈالیں گے، اور ہم اس سب کو ایک ایپ کے ذریعے ایپلیکیشن کو اس میں ڈالتے ہیں، پھر وہاں سے جو ایک نمبر پہ آئے گا اسے ہم اچھا خاصا انعام دیں گے۔ آپ سے گزارش اور درخواست ہے اپنے لک کو ضرور آزمائے، ضرور آزمائے، ضرور آزمائے، اور ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو اسے شیئر کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، فالو بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیں خامی، غلطی، کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے دل سے क्षमा چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معاف فرما دے۔ اب دیجئے مجھے اجازت، ملتے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھے اپنا خیال اور میرے لیے کرتے رہے دل سے دعا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔